بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے۔ اس کا نمبر ہے 2428۔ یہ لمبی حدیث ہے، اس لیے صرف اس کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن تمام انسان ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے، اور حساب و کتاب شروع نہیں کیا جا رہا ہوگا۔ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوں گے، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور لوگوں کو پکارنے والا اگر پکارے تو اس کی آواز تمام کے تمام لوگوں تک پہنچے گی، اور دیکھنے والا بھی اس میدان میں تمام کے تمام لوگوں کو دیکھ سکے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، تمام کے تمام مومنین بہت پریشان ہوں گے۔ اس پریشانی کے عالم میں آپس میں بات کریں گے، مشورہ کریں گے، اور کہیں گے کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو وہ پریشانی جو ہم لوگوں کو پہنچ رہی ہے؟ اس لیے چلو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کراتے ہیں اور کسی کو تلاش کرتے ہیں۔ تو یہ سب لوگ مل کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اور آدم علیہ السلام سے کہیں گے آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست مبارک سے پیدا فرمایا، اور اپنی جانب سے اللہ نے آپ میں روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا تھا، بس انہوں نے آپ کے لیے سجدہ کیا، یہ آپ کا مقام ہے، اس لیے آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے وہ حالات جس میں ہم ہیں؟ کیا آپ نہیں دیکھتے اس پریشانی کو جو ہم تک پہنچی ہوئی ہے؟ تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ بے شک آج اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ناراض ہیں، ایسے ناراض ہیں کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کبھی ایسے ناراض نہیں ہوئے، اور نہ آج کے بعد کبھی اللہ تعالیٰ ایسے ناراض ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں درخت کھانے سے منع کیا تھا، لیکن میں نے ان کی نافرمانی کی تھی، اس لیے مجھے تو اپنی ہی فکر لاحق ہے، آپ لوگ کسی اور کے پاس جائیں، نوح علیہ السلام کے پاس چلے جائیں۔ اس طرح آدم علیہ السلام معذرت کریں گے اور لوگوں کو مشورہ دیں گے کہ وہ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جائیں، اور خود آدم علیہ السلام یہ کہیں گے کہ میں نے خود اللہ کی ایک نافرمانی کی تھی، درخت کھا لیا تھا، اس لیے میں ہمت نہیں کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کروں، اللہ سے درخواست کروں۔ تو جب آدم علیہ السلام یہ جواب دیں گے تو تمام لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے کہ اے نوح، آپ زمین والوں کی طرف سب سے پہلے رسول ہیں، اللہ نے آپ کا نام عبد شکور رکھا ہے، یعنی نوح علیہ السلام بڑے شکر گزار بندے تھے، اس لیے آپ پروردگار سے ہماری سفارش کریں۔ کہ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کن حالات اور پریشانی میں مبتلا ہیں؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے، جواب دیں گے ان لوگوں کو کہ بے شک آج اللہ تعالیٰ بہت غضبناک ہیں، اس سے پہلے کبھی اللہ تعالیٰ ایسے غضبناک نہیں ہوئے، اور نہ آئندہ غضبناک ہوں گے۔ اور نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میرے لیے ایک مقبول دعا تھی جو میں نے اپنی قوم کی ہلاکت کے لیے کر لی۔ مطلب یہ ہے کہ ہر نبی کے لیے ایک مقبول دعا ہوتی ہے دنیا میں جو ضرور قبول کی جاتی ہے۔ انبیاء نے عام طور پر یہ دعا اپنی امت کے لیے مخصوص رکھی ہے، مگر نوح علیہ السلام نے یہ دعا اپنی قوم کی ہلاکت کے لیے کر ڈالی جو قبول ہو گئی، اور قوم ساری کی ساری پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئی، جیسا کہ یہ واقعہ مشہور ہے قرآن کریم میں۔ تو لہٰذا نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے وہ دعا قبول کر لی، اور امت اسی دعا کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی، اس لیے اب کوئی مقبول دعا باقی نہیں رہی، یہ نوح علیہ السلام کہیں گے۔ اس کے بعد کہیں گے کہ میں تو اپنے ہی معاملے میں پریشان ہوں، آپ لوگ کسی اور کے پاس جائیں۔ اب نوح علیہ السلام مشورہ دیں گے کہ آپ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں۔ اب لوگ پریشانی کے عالم میں پھر دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اور وہی کہیں گے
کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ تمام اہل زمین میں سے آپ ہی اللہ کے خاص دوست ہیں، بس آپ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے سفارش کریں، ہم بڑے پریشان ہیں اور پریشانی اور تکلیف کا ہمیں سامنا ہے۔ تو وہ بھی یہی جواب دیں گے ابراہیم علیہ السلام کہ آج اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام بھی معذرت کریں گے اور کہیں گے کہ 3 باتیں میں نے خلاف واقعہ دنیا میں بیان کی تھی، اس وجہ سے میں بھی آج ہمت نہیں کر رہا ہوں، اس لیے آپ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب لوگ جائیں گے تو وہی پریشانی لوگ ذکر کریں گے، تو موسیٰ علیہ السلام پھر وہی جواب دیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہیں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے ایک شخص کو دنیا میں مار ڈالا تھا جس کے مارنے کا مجھے حکم نہیں دیا گیا تھا، اس لیے مجھے تو آج اپنی ہی فکر ہے، آپ ایسا کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جائیں۔ تو اب لوگ اسی پریشانی کے عالم میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کا کلمہ ہیں جس کو اللہ نے مریم کی طرف ڈالا، آپ اللہ کی روح ہیں، آپ نے لوگوں سے بات کی ہے بچپن میں، بس آپ ہمارے لیے اپنے پروردگار کے سامنے سفارش کریں۔ اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہیں گے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے غضبناک ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد کہیں گے کہ آپ لوگ ایسا کریں کہ آپ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ اب لوگ میرے پاس یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ اس کے بعد وہ عرض کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے تمام گناہوں کے اگلے پچھلے گناہوں کے معافی کا وعدہ کیا ہے، آپ ہمارے پروردگار سے سفارش کریں کہ آپ نہیں دیکھتے وہ پریشانی جس میں ہم ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں چلوں گا اور عرش کے نیچے پہنچوں گا، پس میں اپنے پروردگار کے سامنے سجدے میں گر پڑوں گا، پس اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی تعریفوں میں سے اور اپنی بہترین مدح میں سے ایسی چیز کو کھولیں گے جس کو اللہ نے مجھ سے پہلے کسی پر نہیں کھولا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی کو ایسی توفیق دیں گے، ایسے کلمات سکھائیں گے جن کے ذریعے ہمارے نبی اللہ تعالیٰ کی بڑی شاندار تعریف کریں گے، اللہ تعالیٰ کے کمالات بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ کی مدح بیان کریں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تعریف کریں گے، ایسی مدح کریں گے کہ اس سے پہلے کسی نے ایسی اللہ کی تعریف نہیں کی ہوگی۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محمد اپنا سر اٹھائیے، مانگیے، آپ کو دیا جائے گا، سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، پس میں اپنا سر اٹھاؤں گا۔ یہ حدیث کا خلاصہ ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا اس حدیث میں تو نہیں ہے، لیکن دوسری بعض روایتوں کے اندر یہ آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی کی سفارش قبول فرمائیں گے، اور میدان محشر میں سارے لوگ پریشان ہوں گے، حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، لیکن ہمارے نبی کی سفارش کی وجہ سے یہ سفارش تمام اہل محشر کے لیے ہوگی۔ اسے سفارش کبریٰ کہا گیا ہے۔ اس سفارش کی وجہ سے، اللہ کے نبی کی دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بادلوں کے، دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائبان میں زمین پر اتریں گے، اور فرشتے بھی اتریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھا کر زمین پر رکھیں گے۔ پھر اس کے بعد حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ یہ دوسری حدیث کے اندر آیا ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں کو ملانے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا اللہ تعالیٰ نے مقام بلند کیا ہے کہ کل قیامت کے دن بڑے بڑے انبیاء اکرام اللہ سے بات کرنے ڈریں گے اور سفارش کرنے ڈریں گے، اور خود وہ اپنی کوتاہیوں کو یاد کریں گے اور اپنی فکر کریں گے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمت کریں گے، کیونکہ آپ تمام لوگوں کے سردار ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، تمام لوگوں میں افضل ہیں، تمام نبیوں میں افضل ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
وہاں سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے سارے انسانوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کی سفارش قبول فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نبی کی گزارش پر آئیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب لینا شروع کریں گے۔ اس میں ہمارے نبی کا مقام بھی بتایا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس امت کے لیے ہمارے نبی کی سفارش کتنی ضروری ہے۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ دنیا کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا رابطہ مضبوط رہے، ہم اللہ کے نبی کی سنتوں پر پابندی سے عمل کرتے رہیں، اور اللہ کے نبی کے احکامات پر عمل کرتے رہیں، تاکہ ہم کل قیامت کے دن ہمارے نبی سے قریب رہیں اور ہم ہمارے نبی کی سفارش کا حصہ بنیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کا جو خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، یہ اس کے اندر جو سفارش کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کے نبی کی سفارش عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔